کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ منتظر ٹی وی کی جانب سے انتظار امام مہدی پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں کچھ موضوعات اٹھائے۔ ظاہر ہے کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے اور آپ بے قرار ہوں گے کہ کچھ سوالات آپ کریں، لیکن یہ پروگرام رکھا اسی لیے گیا ہے کہ آپ کے ذہن کے سارے سوالات ہی ختم ہو جائیں اور آپ کو اتنی معلومات اس موضوع پر دے دی جائے کہ وہ سوال آپ کے ذہن میں نہ اٹھیں اور نہ تشنگی رہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود آپ کوئی اپنے ذہانت سے کوئی سوال بناتے ہیں اس موضوع پر، تو ہم آنے والے پروگراموں میں سوالوں کے جواب بھی دے دیں گے۔ اور آپ منتظر ٹی وی کو اگر خط لکھیں گے یا ٹیلی فون پر یا سائٹ پر میسج دیں گے تو ہم ان سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا اسلامی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس کے سوال کا جواب تسلی بخش دیں گے۔ اور دیکھیے، ہم کتابی حوالے بھی آپ کو دیں گے، بتائیں گے ہم آپ کو کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے مثلاً کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک انسان 1400 سال تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ سوال آ تو گیا ذہن میں، لیکن سوال بنانے والے نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ایک اکیلے امام مہدی تو نہیں اتنے برسوں سے موجود ہیں، حیات ہیں؟ اس کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے کہ 4 پیغمبر زندہ اسی دنیا میں موجود ہیں؟ جناب خضر زندہ ہیں، کہاں ہیں، کہاں رہ رہے ہیں؟ لیکن کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ قرآن حدیث یہ بتا رہی کہ جناب خضر زندہ ہیں۔ دوسرے پیغمبر جناب الیاس ہیں جو زندہ ہیں اور اسی زمین پر ہیں، ان کو ابھی تک موت نہیں ہے، ان کے لیے موت نہیں ہے۔ تو 2 پیغمبر تو وہ ہو گئے کہ جو زمین پر ہیں، ایک حضرت خضر ہیں، ایک حضرت الیاس ہیں۔ اب 2 نبی وہ ہیں کہ جو آسمان پر زندہ موجود ہیں، انہیں بھی موت نہیں آئی، انہیں زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک جناب ادریس ہیں، ان کو جبریل امی لے گئے تھے آسمانوں پر جنت کی سیر کرانے۔ جبریل سے انہوں نے پوچھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت مکان ہے، کس کا مکان ہے یہ؟ کہا یہ آپ کا مکان ہے۔ وہیں بیٹھ گئے اور کہا کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ہم دوست ہوں اور دوست کو مار دیا جائے؟ ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اب ہم جنت میں آ کے واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ نے جبریل سے کہا چھوڑ دو ان کو، یہیں رہنے دو۔ جناب ادریس بھی زندہ ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ادریس نے تو موت کا مزہ نہیں چکھا، وہ زندہ آسمان پہ بیٹھے۔ اب اس کے بعد 4تھا پیغمبر جسے قرآن کئی بار سمجھا رہا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ عیسائی کہتے ہیں وہ مر گئے، لیکن جب میں نے پوچھا ان سے کہ کیا یہ عقیدہ رکھتے ہو تم لوگ کہ حضرت عیسیٰ مر گئے، تو عیسائیوں کی میری بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا
اور وہ انتقال کر گئے تھے، لیکن تیسرے دن وہ جی اٹھے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ مر کے جیے ہیں وہ، اور اس کے بعد آسمان پہ گئے۔ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، انہیں موت ہی نہیں آئی، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں زندہ اٹھا لیا، اوپر لے گئے میں جسم کے، اور اسی جسم کے ساتھ وہ آئیں گے واپس۔ اور امام مہدی کی آمد کی سب سے عظیم الشان نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، اور بہت زیادہ تذکرہ حضرت عیسیٰ کا امام مہدی کے ساتھ۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ سوال ذہن میں کیوں اٹھ رہا ہے کہ امام مہدی 1400 سال سے زندہ ہے، اور ان سے پہلے تو ادریس ہیں جو اس سے بھی زیادہ پہلے سے زندہ ہیں، تقریباً حضرت ادریس کو 10,000 برس گزر چکے ہیں۔ تو امام زمانہ کی عمر جو ہے، زندگی جو ہے، وہ 1400 برس پر اتنی حیرانی ہے، وہ تو 10,000 برس سے زندہ ہے۔ جناب خضر سکندر ذوالقرنین کے زمانے کے پیغمبر ہیں، اور آج بھی زندہ ہیں۔ کم سے کم 5-6 ہزار برس تو خضر کو ہو چکے، ان کی عمر ہے۔ پھر جناب الیاس ہیں، زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ سرکار دو عالم کی آمد سے 600 برس پہلے اس دنیا میں آئے تھے۔ اب آپ 1400 میں 600 جوڑ لیجئے تو حضرت عیسیٰ کی عمر کیا ہو گئی جناب؟ 2-2.5 ہزار برس کی عمر تو ہو گئی ان کی، یعنی 2018 ہے، یہ عیسوی بولتے ہیں، تو 2018 تو ہو چکے ان کو زندہ رہتے ہوئے۔ تو امام مہدی پر کیوں حیرت ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ جسے چاہے زندہ رکھے، جب وہ اپنے 4 پیغمبروں کو زندہ رکھ سکتا ہے تو امام مہدی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور مثالیں قرآن میں موجود ہیں، اور کس کو نہیں معلوم کہ قرآن کا 18واں سورہ سورہ کہف ہے، اور اصحاب کہف زندہ ہیں، وہ مرے نہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے انہیں سلایا، اور ہم 6 مہینے کے بعد انہیں کروٹ دلا دیتے ہیں۔ 6 مہینے ایک کروٹ، اور 6 مہینے دوسری کروٹ، اور وہ سو رہے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، ہم نے انہیں موت نہیں دی، وہ زندہ ہیں۔ 18واں سورہ اسی بات پر ہی اترا کہ پیغمبر سے پوچھا گیا تھا کہ اصحاب کہف کس طرح زندہ ہیں، اور اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو پیغمبر کے اوپر یہ سورہ اترا۔ پھر آپ نے سورہ پڑھ کے بتایا اور تفسیر بتائی کہ اللہ نے ان کو کیوں زندہ رکھا ہے، ان کے زندگی کی مصلحت کیا ہے اور اس کی علت کیا ہے۔ وہ یہی دلیل ہے کہ اگر وہ 7 ان اشخاص کو زندہ رکھ سکتا ہے کہ جو اسی دنیا میں اسی زمین پہ موجود ہیں، اب وہ غار جہاں وہ ہیں لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہوا۔ اور عجیب بات ہے، ہیں وہ پہاڑ کے غار کے اندر، لیکن اللہ کہتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے دائیں سے نکل جاتا ہے، کبھی بائیں سے نکل جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ دھوپ ان کے اوپر پڑ رہی ہے۔ انسان کو دھوپ چاہیے، وہ روشنی میں، اندھیرے میں نہیں۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔